السلام علیکم طلبہ، آج ہمارا لیکچر ڈیٹا راجداری کی اہمیت پر ہے۔ ڈیٹا کے بڑے مجموعے سے راجداری کے متاثر ہونے کے خدشات۔ کمپیوٹرائز نظام کی وجہ سے بہت سے ادارے ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ محفوظ رکھتے ہیں اور ہماری سوچ سے بڑھ کر ان کے پاس ہمارے متعلق معلومات ہوتی ہیں۔ اس کی مثال کے طور پر پہلی جو مثال ہے وہ ہے ہسپتال کے بارے میں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں تو پیدائش کے متعلق جتنی معلومات ہوتی ہے وہ ہسپتال کے پاس محفوظ ہو جاتی ہے۔ اس طرح نادرا جب ہمارے والدین شناختی کارڈ اپنا بنواتے ہیں، جب بڑے بھائی کا بنتا ہے جن کی عمر 18 سال سے اوپر ہو جاتی ہے تو ان کے متعلق جتنی انفارمیشن ہوتی ہے اہم وہ نادرا کے پاس چلی جاتی ہے۔ اور جو 18 سال سے کم ان کا بے فارم بنتا ہے تو بے فارم بنانے کی وجہ سے جو 18 سال سے کم اسٹوڈنٹ ہیں اکثر اسٹوڈنٹ ہی ہوتے ہیں، ان کا ڈیٹا بھی نادرا کے پاس چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد سکول، ظاہر بات ہے جب ہم اسکول میں داخلہ لیتے ہیں، چاہے وہ کچی جماعت ہو یا نہم ہو یا 11ویں 12ویں جماعت ہو، تو ہمیں داخلے سے پہلے ہمیں اسکول کو معلومات دینی پڑتی ہے گھر کے متعلق، جس میں ایڈریس ہو گیا، والدین کا نام اور ان کا شناختی کارڈ نمبر، اس کے علاوہ موبائل نمبر۔ تو اسی طرح جو ثانوی اور اعلیٰ ثانوی بورڈ ہیں، باعث ملتان جس طرح ہو گیا، جس طرح باعث لاہور ہو گیا، تو وہاں بھی اپنے متعلق معلومات ہمیں دینی پڑتی ہے۔ جب ہم 9th میں داخلہ لیتے ہیں اس وقت ہمیں لازمی دینی پڑتی ہے یہ معلومات اپنے متعلق۔ اچھا، پاسپورٹ جب ہم بنوانے جاتے ہیں، جب ہم نے کسی ملک کا سفر کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں پاسپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو پاسپورٹ جب بنوانے جاتے ہوں تو ان کے پاس پہلے سے بھی ہمارے متعلق معلومات موجود ہوتی ہیں، وہ نادرا سے لیتے ہیں۔ یعنی کہ جب ہم شناختی کارڈ بناتے ہیں تو اس کی جو معلومات ہے وہ پاسپورٹ جو ادارہ ہے اس کے پاس بھی چلی جاتی ہے۔ تو پاسپورٹ ادارے کے بعد مزید معلومات ہمارے متعلق چلی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو ہو گئے تو سرکاری ادارے ہیں جن کی ہم بات کرتے ہیں، جبکہ اس کے بعد جو پرائیویٹ ادارے ہیں جس میں عام طور پر جو ہم سب سے زیادہ جن کا استعمال کرتے ہیں ای میل سروس، جتنی بھی ہماری آج کل کمیونیکیشن ہوتی ہے اہم وہ ای میل کے ذریعے ہوتی ہیں۔ ہم ای میل کے ذریعے ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرتے ہیں۔ تو ای میل جو سروس کمپنی مختلف پرووائڈ کرتے ہیں، جس میں سب سے اہم نام اپنا گوگل کا ہے، اس کے علاوہ یاہو کا ہے، تو وہ بھی جب ہم اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں ای میل میں تو جو ہمارا متعلق معلومات ہوتی ہیں، پرسنل معلومات، وہ بھی ہم سے لیتے ہیں، جن میں اپنا فون نمبر ہو گیا، ہمارے ملک کا کیا کہتے ہیں نام ہو گیا، اس طرح کی معلومات وہ ای میل سروسز بھی ہمارے متعلق لیتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس کے بعد جو ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ آج کل استعمال ہو رہا ہے وہ سوشل میڈیا۔ جتنی بھی ہماری جو پرسنل معلومات ہے آج کل ہم شیئر بھی کرتے ہیں ایک دوست کو دوسرے دوست سے یا پبلک بیس پہ بھی، تو وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہوتی ہے، جس میں سب سے جو چند اہم مثالیں ہیں، بڑی مثالیں ہیں، وہ فیس بک ہوگی اور یوٹیوب ہوگی۔ فیس بک کے ذریعے ہم ویڈیوز بھی شیئر کرتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار بھی کرتے ہیں، تصاویر بھی شیئر کرتے ہیں۔ یوٹیوب کے ذریعے ہم اکثر ویڈیوز اپنے متعلق شیئر کرتے ہیں، وہ ہوگی سوشل میڈیا۔ اس میں عام طور وی لاگنگ جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی اپنے گھر کے متعلق یا اپنے متعلق ہی ہوتی ہے، اس میں ویڈیوز وغیرہ جن کے وی لاگ بنے ہوتے ہیں اسے شیئر کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا ہمارا جو ادارے عام طور پر ہمارے متعلق معلومات رکھتے ہیں۔ جو پرائیویٹ کمپنیاں جو مارکیٹنگ کرتی ہیں، یعنی کہ جو بزنس لیول کی کمپنیز ہیں جو بزنس کرتی ہیں، وہ ہماری جو متعلق معلومات ہیں ان میں ان کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ اس کی مین وجوہات ہے کہ ہمارا جو ہم لباس پہنتے ہیں وہ کس طرح کا پہنتے ہیں۔ جو کمپنیز لباس تیار کرتی ہیں ان کے لیے یہ معلومات اس قسم کی بہت اہم ہوتی ہے۔ اس سے ان کمپنی کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں
کہ جو جہاں کے لوگ ہیں، جہاں ہم یہ سیل کرنا چاہتے ہیں لباس یعنی کہ کپڑا، وہ کس قسم کا لباس پسند کرتے ہیں۔ اس کی میں ایک کتاب میں ایک بہت اہم مثال بھی ہے، وہ عام ایک مثال دی گئی ہے کہ مثال کو اگر ہم چپس کا پیکٹ خریدتے ہیں، اس کے ساتھ مشروب بھی خریدتے ہیں۔ مشروب کس قسم کا خریدتے ہیں؟ یہ جو دکانیں ہوتی ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت اہم معلومات ہوتی ہیں۔ زیادہ تر جب جو چیز ہم خریدتے ہیں، اکثر لوگ وہی چیز اگر خریدتے ہیں، زیادہ تر لوگ جو ان کے صارف ہیں، مثال کے طور پر اگر چپس کا ایک پیکٹ ہے وہ 50 کا آتا ہے، اس کے علاوہ ایک بوتل ہے وہ 1/2 لیٹر کی ہے، کوک کی ہے سمجھ لیں مثال کے طور پر، وہ اکثر لوگ وہی خریدتے ہیں۔ تو اس سے جو شاپ ہے، اس سے دکان ہے، اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ چیز ہماری زیادہ سیل ہو رہی ہے، تو وہ کیا کریں گے، ان دونوں کو ملا کر ایک پیکج بنائیں گے، ان میں تھوڑی سی رعایت رکھیں گے، ڈسکاؤنٹ کریں گے، اس سے اس کی سیل مزید بڑھ جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ تو کتاب سے ہی لی گئی ایک مثال تھی، لیکن ہم ایک جو ریئل لائف میں کہ زونگ جب نئی آئی تھی یہ موبائل کمپنی، تو اس کے صارف بہت کم تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلے اپنا انہوں نے اچھی سروس دی، یعنی کہ ان کے سگنل دوسری جو کمپنیز وغیرہ تھے ان سے بہتر تھے اپنا گاؤں لیول پہ۔ تو میں نے بھی اس کے بعد انہوں نے جو دوسری سروس دی کہ آپ جو پہلے آپ سیل نمبر استعمال کر رہے ہیں اس سے ملتا نمبر آپ کو دے دیا جائے گا جو آپ استعمال کر رہے ہیں، اور اس کا کوڈ صرف مختلف ہوگا۔ ظاہری بات ہے کہ ہر کمپنی کا اپنا کوڈ ہوتا ہے، لیکن اس کا جو دوسرے نمبر ہے جو اسائن کیا جاتا ہے صارف کو، وہ وہی ہوگا جو پہلی کمپنیوں کا آپ استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس سے ان کی سیل میں کافی اضافہ ہوا۔ اس کے بعد اس میں استعمال لیکن اس کا کام تھا، تو انہوں نے سروے کروایا کہ آپ جو اپنا زونگ ہے اس کی جو نیٹ ورک کا کیوں نہیں استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس سم بھی ہے تو ان کو، مجھے بھی فون آیا تو میں نے بھی یہی کہا کہ جو ہمارے اکثر صارف ہیں جو فون کے، جو ہمارے دوست ہیں، وہ دوسرے نیٹ ورک استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم جو زونگ ہے وہ کم استعمال کرتے ہیں سروس۔ تو انہوں نے پھر اس کے بعد جب سروے کیا تو انہوں نے ایک پیکج دیا جس میں انٹرنیٹ پیکج کی MB کافی رکھے، یعنی کہ اس کی 5 یا 6 GB کے قریب ڈیٹا بھی رکھا اس کا انٹرنیٹ کا، اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں انہوں نے آل نیٹ ورک کا پیکج دیا کہ آپ کہیں بھی کسی بھی نیٹ ورک پر بات کر سکتے ہیں پیکج لگا کر، جس سے صارف کی بھی بچت ہوگی اور جو زونگ کمپنی ہے اس سے بھی کافی فائدہ ہوگا، اس کا جو سروس ہے وہ زیادہ استعمال میں آئے گی۔ اس طرح ڈیٹا جو ہمارے متعلق معلومات ہوتی ہیں، یہ جو بزنس کرتی ہیں کمپنیز، ان کے لیے بھی یہ معلومات ہمارے متعلق پرسنل معلومات بہت اہم ہوتی ہے، جس سے اس کی جو تجارتی دائرہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔